بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ علی واحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، وعلى آلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، لا تعداد درود و سلام امام المرسلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پہ ہوں۔ سامعین محترم، آج کی اس ملاقات میں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے حجیت حدیث کے حوالہ سے چند گزارشات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر میرے سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو حضرات گرامی، جس طرح اللہ کی کتاب قرآن پاک یہ حجت ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی ہر آیت، ہر حکم وہ حجت اور دلیل ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی امت کے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا قرآن جو ہے وہ خود دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الحشر ہے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا جو میرا محبوب تم کو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے
رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی حجت ہے۔ اگر قرآن اور حدیث دونوں حجت نہ ہوتے تو اللہ اس مقام پہ یہ نہ کہتے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو میرا محبوب تم کو دے اس کو لے لو۔ منکرین حدیث جو ہے اس آیت پہ جو ہے جب ثابت کیا جاتا ہے، اس آیت سے حجیت حدیث کے طور پہ دلیل دی جاتی ہے حجیت حدیث کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت جو ہے یہ مال فہ کے متعلق جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اس سے حجیت حدیث تو ثابت نہیں ہوتی، یہ مال فہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو حضرات یہاں میں ایک دو باتیں عرض کروں گا، بڑی توجہ اور انہماک سے جو ہے ان کو سنیے گا اور یاد رکھیے گا۔ یہ تسلیم صحیح کر بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے اس کا شان نزول جو ہے یہ مال فہ کے متعلق ہی ہے۔ تو حضرات گرامی، جو مسئلہ فہ ہے، مال فہ کا جو مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر و نہیں ہے نا، تو پھر ان کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کم از کم ان کو تو مانے یا پھر ان کا بھی انکار کرے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہاں اس منکرین حدیث کا یہ جو شبہ ہے، اس کا ازالہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، جو ہے وہ خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ایک اصول بھی ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار جو ہے وہ عموم کا کیا جاتا ہے، الفاظ سے اعتبار جو ہے وہ خصوص عموم کا کیا جاتا ہے، خصوص کا نہیں کیا جاتا۔ اس طرح تو پھر قرآن پاک میں تمام جو احوال اللہ نے بیان کیے ہیں اور زمانوں کا، مختلف زمانوں کا ذکر کیا ہے، مقامات کا اور اشخاص کا ذکر کیا ہے، اس طرح تو پھر وہ بھی جو ہے وہ حجت نہیں رہیں گے، اور لہذا گویا کہ پھر قرآن جو ہے وہ بھی حجت نہیں رہے گا اگر یہ چیز لی جائے کہ جناب والا یہاں یہ آیت جو ہے یہ خصوصاً مسئلہ فہ کے متعلق جو ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے عموم مراد لیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ام یعقوب نام کی عورت جو ہے، ام یعقوب اس کی کونیت تھی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ گودنے والی اور گدوانے والی، ٹھیک ہے، ان پہ لعنت کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی ان پہ لعنت کی، تو لہٰذا میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہوں۔ تو یہ عورت آئی، اس نے آگے کہا کہ میں نے تو قرآن کو بڑا پڑھا، میں نے پورا قرآن پڑھا، مجھے تو کہیں بھی قرآن کے اندر یہ لعنت جو ہے وہ لعنت کا ذکر نہیں ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا محبوب جو تم کو دے، یعنی جس چیز کا حکم کرے اس کو قبول کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم سے، اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے، تو لہٰذا گویا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اس بات کی جو ہے وہ تائید کرتا ہے۔
تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام نے بھی اس آیت سے جو ہے وہ عموم مراد لیا ہے، خصوص جو ہے وہ مراد نہیں لیا۔ اور حضرات گرامی اس کی دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، پھر وہ یہ سوچتا رہے کہ میں عمل کروں یا نہ کروں۔ اگر ایماندار ہے تو بلا تعمل آپ کے فیصلے کو جو ہے وہ قبول کرے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا، قرآن پاک کی اس نص سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور آپ کا حکم جو ہے وہ بھی حجت ہے، اسی طرح جس طرح قرآن کا حکم حجت ہے، ورنہ لوگوں کا اختیار ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا، قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر مومنوں کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن ہے، سورۃ النساء ہے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت سے بھی واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ حجت ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے تسلیم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مومن مسلمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حجت نہ ہو تو ایمان کی نفی کیسے ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب کے فیصلے کو حرف آخر تسلیم نہیں کرتا، اس کو حجت تسلیم نہیں کرتا۔ تو گویا اللہ کے قرآن کے اس مقام سے بھی پتہ چلا کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو یہاں میرے محبوب کی زندگی مبارکہ کو اللہ کے قرآن نے امت کے لیے اسوہ کہا ہے۔ تو اسوہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اگر آپ کا امر اور نہیں، آپ کا کسی چیز کا حکم کرنا یا کسی چیز سے منع کرنا یہ حجت نہیں تو آپ اسوہ، اللہ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جو ہے وہ میرے محبوب کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کیا ہے آپ کی زندگی کو؟ یہ آیت جو ہے، یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ بھی حجت ہیں، اسی کو جو ہے وہ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول من قول او فعل او تقریر، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ بھی حدیث بن گیا، جو آپ نے کہا وہ بھی حدیث، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ بھی حدیث۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن پاک کا یہ مقام جو ہے اس سے بھی پتہ چلا کہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے، جس طرح قرآن حجت ہے۔
اسی طرح اللہ کا قرآن ہے، سورۃ النور ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے یہاں محبوب کی مخالفت کرنے پہ جو ہے وہ وعید جو ہے وہ بیان کی اور کہا کہ میرے محبوب کی مخالفت کرنے والے جو ہیں وہ ایک خطرناک فتنہ جو ہے یا دردناک عذاب جو ہے ان کے لیے اس کی وعید ہے کہ جو بندہ میرے محبوب کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا امر جو ہے، آپ کا حکم جو ہے وہ حجت نہیں تو عذاب علیم کی وعید کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح محبوب کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ جو ہے، جو حدیث کی شکل اختیار کی جس نے، وہ بھی حجت ہے۔ اور حضرات گرامی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ قرآن کا اقرار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کس کی زبان کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچا؟ یہ کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ کیا جبریل جو ہے انہوں نے خود لکھی ہوئی کوئی کتاب جو ہے وہ محبوب کو دی اور محبوب نے آگے صحابہ کو دے دی، یا جو ہے جبریل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بات بتائی، قرآن کی آیت جو ہے وہ سنائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو ہے اس بات کو پہنچایا، صحابہ کو سنا دیا، صحابہ کو لکھوا دیا۔ تو بھائی اگر تم محبوب کی حدیث کا انکار کرتے ہو، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے جو ہے وہ وارد ہوتی ہے، قرآن کی آیت بھی پھر اس طرح میرے محبوب کی زبان سے ہی وارد ہوتی ہے، میرے محبوب کی زبان سے ہی قرآن جو ہے وہ بھی ہم تک پہنچا، پھر قرآن کا بھی انکار کرو۔ اس طرح تو پھر قرآن کا بھی انکار کرو نا، حدیث کا انکار کر کے قرآن کا اقرار جو ہے وہ پھر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پہ ایمان کیسے تمہارا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ پوری پرویزیت اور خامدیت کے لیے اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں۔ اور اسی طرح حضرات گرامی اس حوالے سے چھٹی دلیل جو ہے وہ بھی اللہ کے قرآن سے ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر موقوف ہے۔ اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں تو ایماندار نہیں ہو سکتے، بلکہ قرآن کے ماننے والے بھی نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ قرآن کے ماننے والے بھی نہیں رہ سکتے، کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن میں خاص حدیث کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمانوں کو اپنے قبلے سے کس چیز نے جو ہے وہ پھیر دیا؟ یہ وہ لوگ کہتے تھے، یہودی جو ہے وہ کہتے تھے۔ کن لوگوں نے جو ہے کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ تو حضرات مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہیں بھی موجود نہیں، اس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حکم حدیثوں میں ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سورۃ التحریم ہے، آیت نمبر 3 ہے، فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کے ساتھ راز کی بات کی تو اس بیوی نے راز کو فاش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر اپنے نبی کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اطلاع، جو خبر اپنے نبی کو دی وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر کی ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے سوال کرنا، قرآن میں ذکر نہیں اس کا، لیکن جواب جو ہے اس چیز کا، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا ذکر جو ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں منکرین حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ میں جو ہے وہ اس چیز کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ بات جو ہے ان کی بے بنیاد ہے، کیونکہ اظہرہ اللہ یہ خبر ہے، ایک حقائق ہوتی ہے، دوسری محکی عنہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حقائق محکی عنہ سے غیر ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کو محکی عنہ مان لیں تو بات غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ محکی عنہ جو ہے وہ پورا واقعہ ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ اس کے اندر ہی وہ جو ہے پوری بات ہے، یہ ان کا کہنا جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ یونس ہے، فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اب اس آیت میں نفی اور استثناء جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ کثر کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ حدیث کے طالب علم جو ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ نفی اور استثناء جو ہے یہ کثر کا معنی فائدہ دیتا ہے، کہ میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، کہ میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، وحی کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت صرف وحی کی پیروی ہوتی تھی، جس کی پیروی ہوتی تھی وہ آپ کی حدیث ہی تھی اور قرآن ہی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ کوئی فقہ نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ قیاس، یہ اجماع، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، قرآن تھا یا حدیث تھی۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ حدیث جو ہے وہ بھی وحی ہے۔ اور حضرات میں یہ بات ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے قدرے ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کر چکا کہ حدیث جو ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس جو ہے وہ موبائل موجود ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹر، یہ تو اب تو کوئی چیز مشکل رہی نہیں۔ اگر کوئی ساتھی اس حوالے سے تفصیلی گفتگو چاہتا ہے تو وہ میرا مضمون جو ہے کہ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، اس کو سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اور حدیث یہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر یہی دو چیزیں تھیں، لہذا پتہ یہ چلا کہ حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے، اور حدیث بھی حجت ہے، قرآن بھی حجت ہے۔ ورنہ مذکورہ والا آیت میں کثر جو ہے وہ درست نہیں رہتا، بصورت دیگر جو ہے یہ کثر جو ہے وہ درست نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الشورى ہے، فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب
او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ تو یہاں اللہ کا قرآن جو ہے فرمایا انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ خفیہ جو ہے وہ اشارہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ پس پردہ کلام کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام ہوئے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی فرشتے کو پیغام دے کر جو ہے وہ اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین 3 طریقوں سے آیا ہے۔ قرآن مجید 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، دوسرے دونوں طریقے جو ہیں ان دونوں میں سے جو قوانین آئے ہیں وہ احادیث کی صورت میں ہے، وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اور اسی بات کی تائید جو ہے وہ اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے، سورۃ النساء ہے، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ فرمایا اور اللہ نے اے محبوب، اور اللہ نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کی۔ تو یہاں امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی اور دیگر محدثین اور ائمہ حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ یا حکمت سے مراد جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرات ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ آپ کی حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور یہ بھی حجت ہے۔ جو شخص حدیث کا منکر ہے گویا کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، جیسا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو میرا محبوب تم کو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر وہ قرآن کو مانتا ہے تو ان تمام قرآنی آیات کو بھی اس کو ماننا پڑے گا۔ جب وہ قرآنی آیات کو تسلیم کرے گا تو اللہ کی توفیق سے حدیث کو خود بخود جو ہے وہ حجت تسلیم کرنا پڑے گا اسے۔ تو حضرات یہ تھے وہ چند دلائل جو حجیت حدیث پہ اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ میں نے دیے۔ اب جب حجیت حدیث پہ بات کی جاتی ہے تو منکرین حدیث کی طرف سے کچھ جو ہے وہ شبہات جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ امت کو شبہات کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، امت کے اندر شبہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ پہلا شبہ جو ہے وہ ان کا یہ ہوتا ہے، پہلا اعتراض کہہ لے یا شبہات میں سے پہلا شبہ جو ہے وہ یہ ان کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت جو ہے یہ وحی نہیں، اس لیے جو ہے اس کو حجت جو ہے نا وہ ہم تسلیم نہیں کرتے، کہ حدیث جو ہے حدیث اور سنت جو ہے یہ وحی نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ہم اس کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی گزارش کر چکا کہ حدیث جو ہے یہ اللہ کی وحی ہے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مفصل اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا تھا، وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس سے مستفید جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، پہلا جواب جو ہے وہ تو اس کا یہ ہے کہ وہاں سے اگر ساتھی سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب، ان کے اس شبے کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو حضرات آئیے اب دوسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو قاعدہ بنا لیا یہاں کہ جو حدیث چونکہ وہی نہیں اس لیے جو ہے وہ حجت نہیں ہو سکتی،
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے، بیٹا اس حکم کو مانتا ہے، تو کیا وہ حکم جو ہے وہ وہی ہوگا؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو وہی چیز جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اسی چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے اور عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو وہی ہے۔ تو اگر یہ پرویز صاحب جو ہے یہ اپنے شاگردوں کو حکم کریں، یا غامدی صاحب اپنے شاگردوں کو حکم کریں، شاگرد جو ہے وہ ان کی اطاعت نہ کریں، شاگرد بات نہ مانیں، کیونکہ پرویز صاحب جو ہے وہ کون سا بذریعہ وہی بول رہے ہیں۔ پرویز یا غامدی جو ہے یہ بھی تو بذریعہ وہی نہیں نہ بولتے، تو ان کا یہ ان کے شاگردوں کا ان کی بات کو نہ ماننا جو ہے وہ کیا اس دلیل سے ہوگا کہ ان کی بات جو ہے وہ وہی نہیں، اس لیے انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا؟ تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں، ایسے نہیں ہو، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ گویا یہ لوگ جو ہیں حضرات، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ اور استاد کے مرتبے اور مقام کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اللہ نے بیان کیا سورۃ القصص کے اندر کہ جب ان سے ایک قبطی جو ہے وہ مارا گیا تو شہر کے باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بادشاہ نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ شہر سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اس آدمی نے، اب ذرا بات پہ غور کیجئے کہ اس آدمی نے یہ حکم وحی کے ذریعے سے نہیں دیا تھا، یا اس پہ وحی آئی تھی، تو معلوم ہوا کہ وحی کے بغیر بھی جو ہے وہ اقوال جو ہے وہ حجت ہوا کرتے ہیں، اور پھر نبی کی بات جو ہے، نبی کا قول، نبی کا فعل، وہ تو ہے ہی وحی، وہ کیوں کر حجت نہیں ہو سکتا؟ اور حضرات گرامی، اس کا ایک جواب جو ہے وہ تو یہ ہے، تیسرا جواب یا جو ہے اس کا کہہ لیں، تیسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ منکرین حدیث جو ہیں انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ حدیث جو ہے یہ وحی نہیں، اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تاکہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، جو مرے تو دلیل کے ساتھ مرے، جو زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ رہے۔ ہر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ اپنے جن مددگاروں کو بلانا چاہتے ہیں ان کو بھی بلانا چاہیں تو بلا لیں، ان کو بھی ساتھ ملا لیں۔ اسی طرح امت کے اندر دوسرا شبہ جو پیدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی حدیث جو ہے وہ اس لیے حجت نہیں کہ وہ اس وقت لکھی ہوئی نہیں تھی۔ کہتے ہیں جی یہ حدیث جو ہے اس لیے حجت نہیں کہ اس وقت یہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو حضرات آئیے اس کا جواب سنیے۔ یہ قاعدہ بنا لینا کہ جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت نہیں ہوگی، یہ اصول جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اپنے اس اصول کی دلیل جو ہے ان کو قرآن سے پیش کرنی چاہیے، بلکہ قرآن پاک کے اندر تو اس کے برعکس دلیل جو ہے وہ موجود ہے کہ جب وہ آدمی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھا ہوا رکا نہیں تھا دیا۔ اگر تحریر کے بغیر کوئی چیز تسلیم نہ کی جا سکتی ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام
کہ حضرات وہ تبلیغ کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو انہوں نے تورات اترنے سے پہلے فرعون کو دعوت دی تھی، کیونکہ وہ تو لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی ہلاکت کے بعد جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تورات سے نوازا، تورات جو ہے وہ دی، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ حضرات اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تبلیغ انہوں نے کی، جو تبلیغ وہ کرتے رہے، فرعون نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اس قانون کی روح سے قبل از کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے وہ جب حجت نہیں تھی تو پھر فرعون کو جو غرق کرنے کی سزا دی گئی وہ کس جرم کے تحت جو ہے وہ اس کو دی گئی؟ پتہ کیا چلا کہ حجت بننے کے لیے، کسی چیز کا حجت ہونے کے لیے کسی چیز کا جو ہے وہ اس کا لکھا ہوا ہونا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ بنانے والے جو ہیں غامدیت، میرے مخاطب غامدیت اور پرویزیت جو ہے، اور ان کے رفقا جو ہیں وہ ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت کم نبی ہیں جو لکھی ہوئی ہدایات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کیا تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ رب العزت نے مبعوث کی ہے، کیا وہ سب کے سب جو ہے سب کو اللہ نے جو ہے وہ کتابیں اور صحیفے جو ہے وہ دیے؟ نہیں، ان سب کو اللہ نے کتابیں اور صحیفے نہیں دیے، بلکہ ان میں سے چند ایک ہے کہ جن کو کتابیں اور صحیفے جو ہے وہ دیے گئے۔ تو اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ حضرات درم برم ہو کے رہ جائے گا، کہ اسی چیز کو تسلیم کیا جائے گا جو لکھی ہوئی ہوگی۔ اب دنیا داری کے حساب سے اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سمجھیں کہ یار کتنے کاروبار ایسے ہیں جو ٹیلی فون پر طے کر لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ قاعدہ تسلیم کر لیں تو پھر قرآن مجید بھی جو ہے وہ بھی حجت نہیں رہتا۔ اس بات کو سمجھیے گا ذرا، اگر اس قاعدے کو تسلیم کر لیں تو پھر تو قرآن بھی حجت نہیں رہتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت قرآن آتا تھا وہ لکھا ہوا نہیں تھا ہوتا، ورنہ کفار جو ہے وہ یہ اعتراض کبھی نہ کرتے کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ یہ سورۃ البنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 93 ہے۔ جبریل جو ہے وہ قرآن کا لکھا ہوا جو ہے وہ کوئی مخطوطہ نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھے لے کے آتے، بلکہ جبریل جو اللہ کی طرف سے وحی جو لے کے آتے تھے وہ محبوب کو سناتے تھے۔ گویا یہ قاعدہ تسلیم کرنا جو ہے یہ قرآن سے رائے فرار جو ہے وہ اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اور حضرات گرامی اسی ٹاپک پہ بھی کہ حدیث جو ہے یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ لکھی ہوئی نہیں تھی نبی علیہ السلام کے زمانے سے، تب آپ نے اس کا لکھوانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ تدوین حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مستقل جو ہے وہ بیان جو ہے وہ ہو چکا، آپ جو ہے وہ یوٹیوب سے اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا شبہ جو ہے امت کے اندر جو ڈالا جاتا ہے
کہتے ہیں جی حدیث کو ہم اس لیے حجت نہیں تسلیم کرتے کیونکہ یہ بالمعنی مروی ہے، بالمعنی روایت ہے۔ حدیث جو ہے یہ بالمعنی روایت ہے۔ محدثین روایت کرتے وقت جو ہے وہ معنی کا خیال رکھتے تھے، الفاظ کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ موجودہ الفاظ جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں، اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حدیث ثابت ہی نہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ حدیث ثابت ہی نہیں، دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں آیا یہ حدیث کے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیم وہی الفاظ ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ تو گزارش کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک اعتبار سے حدیث کو تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرات آئیے بہرحال اس اعتراض کا بھی جواب جو ہے وہ سنیے۔ یہ اصول بنا لینا کہ روایت بالمعنی جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ حجت نہیں ہو سکتی، اس کا ثبوت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ان کو چاہیے کہ قرآن سے اس کی دلیل دیں، قرآن سے اس کا جو ہے وہ نص جو ہے وہ پیش کریں کہ روایت بالمعنی جو ہے وہ جو ہے اس سے حجت پکڑنا جو ہے یا اس کو حجت سمجھنا جو ہے وہ درست نہیں۔ اس قاعدہ کی تو نہ تو کوئی عقلی دلیل ان کے پاس موجود ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل جو ہے اس کے پاس موجود ہے۔ نقل کے یہ اس لیے خلاف ہے کہ اس کا ثبوت قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں، قرآن پاک میں ان کے اس جو ہے وہ اصول کا ذکر جو ہے اس قاعدے کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں۔ اور عقل کے یہ اس لیے خلاف ہے کہ جو مسائل نکالے جاتے ہیں وہ معنی کے لحاظ سے نکالے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ ھذا شیء حرام، تو کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لا یحل ولا یجوز کے الفاظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ حرمت ہی کے معنی میں جو ہے وہ ان کو سمجھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ معنی محفوظ ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور یہاں ایک بات جو ہے اس کو ذہن نشین کریں، بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی روایت بالمعنی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو روایت بالمعنی کا تو قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی روایت بالمعنی ہے، پھر قرآن کا بھی انکار کر دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء تھے کیا ان سب کی زبان عربی تھی؟ قرآن نے جو ان کے احوال بیان کیے، ان کی امتوں کے احوال بیان کیے، کیا وہ ان سب کی زبانیں، ان سب کے جو ہے وہ لہجے وہ عربی ہی تھے؟ جبکہ پورا قرآن جو ہے وہ تو عربی میں ہے۔ قرآن نے تو ان سب کے احوال کا ذکر جو ہے وہ عربی زبان میں کیا ہے۔ اگر روایت بالمعنی کے تم منکر ہو، روایت بالمعنی کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر گویا کہ تم قرآن کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی اس کا دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر حصہ روایت باللفظ پر مشتمل ہے، کیونکہ محدثین نے روایت بالمعنی کے لیے کچھ شرائط جو ہے وہ لگا رکھی ہیں۔ مثلا جس کو الفاظ یاد نہیں وہ روایت بالمعنی جو ہے وہ بیان کرے گا، جس کو الفاظ یاد ہیں وہ روایت بالمعنی کرتا ہی نہیں،
روایت بالمعنی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ پھر حدیث جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ حدیث کہ جن کے الفاظ میں تعبد پایا جاتا ہے، مثلا دعا یا ورد وغیرہ، یا اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے، لفظ تعبد والی جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب باللفظ جو ہے وہ محفوظ ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی دعا سنائی تو میں نے جب میں یہاں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت ورسولک قال لا ونبیک الذی ارسلت۔ برا بن اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ورسولک کی جگہ ونبیک الذی کی جگہ ورسولک الذی پڑھا تو محبوب نے مجھے جو ہے وہ اس چیز سے ٹوکا، فرمایا لا ونبیک الذی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ منکرین حدیث جو ہے وہ ان کا یہ اعتراض جو ہے یہ بالکل یہ ان کا شبہ جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود اصلاح بھی یہاں فرمائی ہے۔ تو میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ منکرین حدیث جو ہے اب یہاں ان کو چاہیے کہ کم از کم ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان کو۔ میں کہتا ہوں کہ کم از کم یار وہ روایات جو بالمعنی روایت نہیں ان کو تو تسلیم کر لو، ان کو تسلیم کر کے عمل کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ سب حدیث کو ترک کر دینا جو ہے یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ کم از کم تمہارے اصول کے مطابق جو روایت بالمعنی نہیں ہے ان روایتوں کو تو قبول کر لو۔ اور ایک اور بات کہ اگر حدیث کے حجت بننے کے لیے شرط لگائی جائے کہ وہ روایت بالمعنی نہ ہو، پھر اس شرط سے تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا قرآن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ روایت بالمعنی ہے، پھر تو اس کو بھی حجت نہ تسلیم کرو۔ تو لہذا پتہ کیا چلا کہ ان کا یہ اعتراض جو ہے یہ بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ تو حضرات گرامی اسی طرح ایک شبہ جو ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی حدیث جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ کا قرآن کہتا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور حدیث میں ہے کہ ربما یباشرنی وانا حائض، اسی قسم کی دوسری روایات جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ تو حضرات اگر اللہ نے صحت اور زندگی دی تو آئندہ درس کے اندر یہیں سے آگے جو ہے ان کے شبہات جو ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں حدیث پہ، جو اعتراضات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کروں گا میں آخر میں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے جو ہے وہ پسند کر لے، اور اپنے محبوب کی حدیث کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ہمیں پسند کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔